بہت بڑی خبر آ گئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو غیر متوقع تھی، ناممکن تو نہیں مگر ناقابل یقین ضرور۔ آپ یقین نہیں کر سکیں گے اس خبر پر، لیکن یقین کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے بھی شروع میں یقین نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں جب تصدیق کی اور پھولا پھالی کی تو پھر پتا چلا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی، اور وہ بھی طویل، کیا ہوا ملاقات میں؟ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بہت بڑی خبر آ گئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو غیر متوقع تھی، ناممکن تو نہیں مگر ناقابل یقین ضرور۔ آپ یقین نہیں کر سکیں گے اس خبر پر، لیکن یقین کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے بھی شروع میں یقین نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں جب تصدیق کی اور پھولا پھالی کی تو پھر پتا چلا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی، اور وہ بھی طویل۔ کیا ہوا ملاقات میں؟ کیا معاملات تھے؟ کیا ڈسکس ہو سکتے تھے؟ کیا ہوئے ہوں گے؟ اس سارے معاملات پر بات کریں گے، اور ایک اور معاملہ عمران خان صاحب کی چال کا، اس سے ہٹ کے عمران خان صاحب ایک اور چال چل رہے ہیں، یعنی وہ چال وہی ہے جو ہمیشہ عمران خان صاحب چلتے ہیں، یعنی جب پاؤں جلیں تو اپنے بچے نیچے دے دو، یعنی باندری والی چال۔ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کل، طویل ٹویٹ۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ٹاکنگ پوائنٹس اپنی پارٹی کو دے دیے تھے، اور کل علیمہ خانم صاحبہ نے، فیصل چودھری نے اسی پر گفتگو کی، اور کل کے بعد مسلسل ٹاک شوز ہوں یا پارلیمنٹ ہوں، تحریک انصاف اسی پر بات کی جا رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کس کو پھنسانا چاہ رہے ہیں اپنی کھال بچانے کے لیے؟ وہ جو عمران خان صاحب کے محسن ہیں، عمران خان صاحب ایک اور محسن کو اپنے پاؤں تلے روندنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی چال سے پہلے آرمی چیف کی ملاقات، میں تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا، عمران خان صاحب کا لمبا چوڑا ٹویٹ، اعجاز چودھری ان کا معاملہ تھا کہ جو ان کی یوسف رضا گیلانی صاحب نے، جو چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے، وہاں سے آ بھی گیا اسلام آباد سے، پارلیمنٹ کی جو سیکورٹی ہوتی ہے ان کو لینے، یہ کوٹ لکھپت جیل، مگر جیل حکام نے کہا کہ ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اعجاز چودھری صاحب کے معاملے پر میری تیاری تھی، انہوں نے مئی میں 2023 میں، اور اس کے بعد مارچ 2024 میں ان کے اسی طرح پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے تھے، لیکن ان کو نہیں لے جایا گیا سینٹ میں۔ ظاہر ہے 9 مئی اور 9 مئی کی ان کی آڈیو ہے، اور ان آڈیو میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ملزم ہیں، لیکن یہ پارلیمنٹ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر پارلیمنٹ جو اپر ہاؤس جو ہے، ایوان بالا کے کسٹوڈین چیئرمین سینٹ جب جاری کرتے ہیں نا کسی کا پروٹیکشن آرڈر، تو اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے ہر صورت۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ کسی اور ویلاگ میں ڈیٹیل سے اس پر بات کریں گے۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یہ ساری معاملات کی تیاری کر رہا تھا بیٹھا، آج کے اس ویلاگ کی، دوسرے ویلاگ کی، تو اچانک ٹویٹر پر، ٹویٹر بھی VPN لگا کے چلانا پڑتا ہے، اصل تو ظلم یہ ہے نا، بہت سلو چلتا ہے، تو آج کل ٹویٹر میں نے بھی استعمال کرنا، کبھی استعمال کرتا ہوں، ٹویٹر استعمال کرو یا فون استعمال کرو یا ٹویٹر استعمال کرو، تو وہ VPN لگا کے تو عذاب بن جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ میں نے دیکھا اچانک نا، تو ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا، حیدر شیرازی، نوجوان ابھرتے ہوئے جرنلسٹ ہیں، اسلام آباد کے جیو میں ہوتے ہیں، ان کا ایک ٹویٹ تھا، اور ٹویٹ تھا کہ جی آرمی اپنا چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سید عاصم منیر سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، طویل ملاقات ہوئی ہے، باقی تفصیلات جو ہے نا وہ بیرسٹر گوہر آپ سے خود شیئر کریں گے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کسی نے دو نمبری کی ہوگی، کوئی چال چوٹ چلی ہوگی ایویں، کیونکہ آج کل PTI والوں کو بھی یہ بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ جی کسی طرح یہ خبر آ جائے کہ فوج سے PTI کے رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ ویسے کل پرسوں آرمی چیف پشاور میں تھے، اور وہاں پر KPK کی حکومت ہے، وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، گنڈا پور صاحب بھی ادھر تھے، گورنر صاحب بھی تھے، اور وہاں پر جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب بھی تھے، اور باقی ساری لیڈرشپ جو تھی KPK سے وہ تھے وہاں پر، جن کا اصل رسوخ خیبر پختونخوا میں ہے۔ تو ظاہر یہ تو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، لیکن پولیٹیکل معاملات پر کوئی رابطہ، یہ تحریک انصاف کا خواب ہے کہ ادھر سے کوئی خبر آئے، ورنہ وہ خبر بنا کر دے رہے ہوتے، تو یہ خبر بہرحال آ گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ حیدر شیرازی صاحب کے نام سے نا کسی نے ٹویٹ کر دیا ہوگا، کوئی ٹویٹر ہینڈل بنا ہوگا کوئی جعلی سا،
پھر میں نے حیدر شیرازی سے رابطہ کیا اور انہوں نے تصدیق کی اس بات کی ٹویٹ ان کا ہے، ملاقات ہوئی ہے، تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، کیا ہوا ہے وہ بتائیں گے صرف بیرسٹر گوہر ہی بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی خبر میری مطلب 16 آنے سچی ہے اور ٹوک بجا کے سچی ہے خبر میں کوئی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو میں نے 3 جملے لکھے وہ بالکل ٹھیک ہیں، یعنی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گوہر خان کی آرمی چیف سید عاصم منیر سے ملاقات، طویل نشست کی تفصیلات بیرسٹر گوہر خان ہی بتا سکتے ہیں۔ اب ہم جو ہے نا وہ کیونکہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک تو حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے ہیں، تو کیا اس ملاقات کا براہ راست اس سے کوئی تعلق؟ عمران خان صاحب کے مقدمات چل رہے ہیں، پرسوں عمران خان صاحب کا جو فیصلہ سنایا جانا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں اس پر آتا ہوں، جو عمران خان چالیں بدل رہے ہیں اور کسی اور کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن ایک چیز جو کہہ سکتے ہیں کہ جس سے تعلق اس ملاقات کا جو موضوع ہو سکتی ہے وہ ہے دہشت گردی۔ بطور جماعت تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو ایکشنز ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اس کی مخالفت کر رہی ہے، اور میں نے پرسوں جب آرمی چیف گئے تھے اور کل جو میں نے اس پر پہلا ولاگ کیا تھا تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ سیاسی حکومت کے کرنے کا کام تھا، سیاسی حکومت جو کام نہیں کر رہی تو وہ بھی آرمی چیف کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، ہم تو گلا کرتے ہیں کہ بھئی کیوں ہر معاملے میں جو ہے وہ فوج مداخلت کر رہی ہے۔ اب یہاں پر اگر فوج آپریشنز کر رہی ہے، کاروائیاں کر رہی ہے، دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے، تو جو سیاسی رہنما ہے وہ تو وزیر اعظم نے بنانی ہے، وہ تو صدر صاحب نے بنانی ہے، وہ بلاول بھٹو نے بنانی ہے، وہ مریم نواز نے بنانی ہے، انہوں نے جا کر رابطے کرنے ہیں، بیٹھنا ہے، پارلیمنٹ میں معاملہ لے آئے وزیر اعظم صاحب، پارلیمنٹ پر طویل بحث کروا لے پارلیمنٹ میں کہ بھی ہو کیا رہا ہے، پارلیمنٹ کا جو ہے وہ اوپن سیشن ہو، ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے، قومی سلامتی کے اوپر بتایا جانا چاہیے، بریفنگز لینی چاہیے کہ بھی ہو کیا رہا ہے، کون ذمہ دار ہے، جزا سزا کا فیصلہ بعد میں ہو، پہلے حقائق تو بتائیں پارلیمنٹ کو۔ ظاہر ہے یہ تو پولیٹیکل جو سائیڈ ہے ہماری ریاست کی، کیونکہ ظاہر ہے انتظامیہ کا کام ہے، انتظامیہ نے یعنی حکومت نے سارا کچھ بتانا ہے نا، تو جب وہ چھوڑ دیتے اپنا کام تو پھر اسپیس تو نہیں رہ سکتا نا، تو پھر آرمی چیف نے جا کر ملاقاتیں کی۔ تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ایک سیاسی رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، کیونکہ دہشت گردی کا معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہوا ہے۔ آج میں نے دیکھا کہ سی ٹی ڈی نے پنجاب میں کوئی 23 دہشت گرد گرفتار کیے۔ کل میں نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ پنجاب میں آن لائن بھرتی ہو رہی ہے فتنۃ الخوارج کی، آن لائن بھرتیاں ہو رہی ہیں، اس نیٹ ورک کو توڑا ہے اداروں نے۔ تو ظاہر معاملہ سنگین ہے، تو ظاہر پولیٹیکل ایشوز بھی ڈسکس ہو سکتا ہے ہوئے ہو، جس طرح ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہر بار جو ہے وہ سر نیچا کر کے آنکھیں نیچی کر کے علی بن گنڈاپور صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی عمران خان صاحب بھی تو گرفتار ہیں، ہمارے ساتھ بھی تو زیادتیاں ہوئی ہیں نا، تو وہ بھی تو ذرا ٹھیک کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات بیرسٹر گوہر صاحب نے کی ہوگی شاید، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی ایک آواز دہشت گردی کے خلاف چاہیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، تو وہ چیز جو ہے وہ یقینی طور پہ ڈسکس ہوئی ہوگی۔ باقی معاملات تو آپ جو اندازے لگا لیں کہ جی 26 نومبر، جی 9 مئی، جی مذاکرات، جی عمران خان کی رہائی، عمران خان کو جیل میں سہولت نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں آپ اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن اصل اس وقت جو چیز لے کر آرمی چیف چل رہے ہیں وہ ہے دہشت گردی کا معاملہ۔ تو بہرحال اس میں اب خبر باہر آ گئی ہے، تفصیلات بھی آ جائیں گے، اور بقول حیدر شیرازی صاحب کہ وہ تو بیرسٹر گوہر ہی بتا سکتے ہیں، لیکن وہ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ خبر میری پکی ہے۔ تو یہ حیدر شیرازی کی خبر، کسی اور سورس سے ادھر ادھر سے سورس سے کنفرم کرنے کی کوشش کی، وہاں سے کوئی تردید یا تصدیق نہیں ہوئی، تو حیدر شیرازی صاحب ہی اس خبر کہ انہوں نے بریک کی ہے خبر اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، اور ظاہر ہے انہی کی خبر ہے تو میں ان کو اس لیے ایٹریبیوٹ کر رہا ہوں۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، اور کل ہی عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم نے ان سے ملاقات کے بعد باہر آ کر گفتگو کی تھی صحافیوں کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے جو بتایا تھا کہ اب وہ کیا لائن لینے جا رہے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں، کیونکہ پرسوں فیصلہ آ جانا ہے۔ اب جناب یہ جو ٹویٹ ہے میں اس میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور شاید معاملہ تھوڑا سا طویل ہو جائے، لیکن بڑی امپورٹنٹ قسم کی سچویشن ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پیترا بدل رہے ہیں، اور وہ بدلتے رہیں گے، وہ کسی ایک بات پر نہیں آئیں گے۔
وہ میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چیزیں. سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل میں وکلا ٹیم اور میڈیا سے گفتگو. عمران خان کی 13 جنوری 2024 کو تحریک انصاف کو عملاً ختم کرنے کی نیت سے انتخابی نشان سے محروم کرنے والے قاضی فائز عیسیٰ آج تاریخی قبرستان میں دفن ہو چکا. جب کہ تحریک انصاف اور عمران خان اپنے نظریے کے ساتھ آج بھی پورے قد سے کھڑے ہیں، بلا شبہ جھوٹ اور بددیانتی کی عمر ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب تاریخ میں بھی آج بھی سرخرو ہیں، تاریخ میں بھی سرخرو ہوں گے. انہوں نے جو پارلیمنٹ کو جو بالادستی تسلیم کی، بھٹو کیس اور بھی کئی معاملات ہیں، تو تاریخ کے سنہرے حروف میں ان کا نام لکھا جائے گا. تحریک عدم اعتماد کو روک کر آئین توڑنے والوں کا نام تاریخ میں ہمیشہ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ لکھا جائے گا. تاریخ کے ولن میں لکھا جائے گا ان کا نام. وہ کبھی بھی چاہے وہ جو بھی ہو، آئین توڑنے والے. قاضی فائز صاحب نے آئین نہیں توڑا، فیصلہ صحیح غلط ہو سکتا ہے، آئین نہیں توڑا انہوں نے. آئین توڑنے والے اور آمروں کی الیکشن کیمپین کرنے والے، پرویز مشرف کی الیکشن کیمپین کرنے والے کا نام لکھا جا چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پاپولرٹی ہے، بڑے بڑے پاپولر جو ہیں وہ ہٹلر اور مسولینی وہ رہے. تاریخ میں کیا نام، کس نام سے ان کو پکارا جاتا ہے سب کو پتا ہے. القادر ٹرسٹ کیس میں جج سرین غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. القادر کیس کا ٹرائل ہمیشہ 11:30 سے 12 بجے کے درمیان شروع ہوتا ہے. کل بھی اس کیس کی سماعت کے لیے 11 بجے کا وقت مقرر تھا، لیکن میرے وکلا کی آمد سے قبل قریباً 9 بجے مجھے اطلاع دی گئی کہ جج صاحب آ گئے ہیں. میری نقل و حرکت جیل تک محدود ہوتی ہے اور میرا قانونی حق تھا کہ میں وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہو سکتا، جن کو عدالت کی جانب سے 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا، یعنی میرے وکلا کو. پہلے 2 مقدمات میں جج ابوالحسنات اور محمد بشیر میری عدم موجودگی میں فیصلہ سنا چکے ہیں. بالکل اسی طرح اس کیس کا فیصلہ بھی سنایا جا سکتا تھا، مگر میری عدم موجودگی کا جواز بنا کر فیصلہ مؤخر کر دینا انتہائی مزے کا کیس اور عدالتی نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. یہ بات غلط نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. غیر موجودگی میں فیصلہ نہ سنایا جاتا، لیکن آپ انتظار تو کرتے. کوئی وقت مقرر ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے پیغام بھیجا عمران خان نہیں ہے، آپ اٹھ کر چلے گئے. اس سے پہلے دوبارہ پہلے آپ نے فیصلہ مؤخر کیا. میں نے پہلے دن جب فیصلہ مؤخر کیا گیا تھا 23 دسمبر کو، میں نے یہ بات کی تھی کہ معاملہ مشکوک ہو گیا. اب میرٹ پر فیصلہ جو بھی ہوگا، اگر میرٹ پر بھی ہوتا ہے 100% تمام طرح قوانین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر بھی ہوتا ہے، تو بھی شکوک و شبہات سے بالا تر نہیں ہوگا. لوگ شک کریں گے کہ جی ڈیل ہو رہی تھی اس لیے عمران خان کو بری کر دیا، لو جی ڈیل ناکام ہو گئی تو اس لیے عمران خان صاحب کو سزا دے دی، تو یہ لوگ اب شک کریں گے. اچھا جی، آگے جو اصل مدعا القادر کیس کا آغاز تب ہوا تھا جب حسن نواز شریف نے 9 ارب روپے کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں ملک ریاض فیملی کو بیچی اور این سی اے نے مشتبہ ٹرانزیکشن پر کارروائی کا آغاز کیا. این سی اے نے ان سے سوال کیا کہ جائیداد دگنی قیمت پر کیوں فروخت کی گئی. سب سے پہلے نواز شریف اپنے بیٹے کا جواب دے کہ یہ 9 ارب روپیہ اضافی کس طرح ان کے بیٹے نے ملک ریاض سے حاصل کیا. اب کل بھی میں نے کہا تھا، بلکہ آج صبح کے ولاگ میں نے کہا تھا کہ بھائی بات اتنی سی ہے کہ اکاؤنٹس پکڑے گئے ملک ریاض کے، پیسہ ملک ریاض کا پکڑا گیا، جواب نواز شریف اس 190 ملین پاؤنڈ کا تو جواب ملک ریاض نے دینا ہے، اور پھر اس نے دینا ہے جس نے وہ ریاست کا پیسہ ملک ریاض کو واپس کیا. تو نواز شریف کا تو ٹھیک ہے، نواز شریف سے حساب کتاب ہونا چاہیے، وزیر اعظم رہے ہیں وہ، ان کے بچوں کی باہر پراپرٹیز ان کو حساب کتاب دینا چاہیے. ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جواب دے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے نواز شریف جواب دے، ملک ریاض نے کرپشن کی ہے نواز شریف جواب دے. اب یہاں پر میں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا دے رہے اپنا باندری والا کام کر رہے ہیں، ملک ریاض اور نواز شریف کا گٹھ جوڑ ثابت کر کے اپنے آپ کو نکال کے ملک ریاض کو پھنسانا چاہ رہے ہیں. اور ملک ریاض نے پہلی بار تاریخ میں کوئی سیاسی اسٹینڈ لیا تھا جب ملک ریاض کو کہا گیا تھا، یا نہیں کہا گیا تھا لیکن ملک ریاض کا ایک آڈیو بیان سامنے آیا تھا، ایک پریس ریلیز سامنے آئی تھی کہ جو مجھے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دو، میں نہیں دوں گا گواہی، مر جاؤں گا عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا. یہ ملک ریاض کا طریقہ نہیں تھا. ملک ریاض پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے ملک ریاض نے اسٹینڈ لے لیا اور پھر ملک ریاض باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہا گیا کہ ملک ریاض کا سارا جو ہے وہ انہوں نے ان کے دفاتر تک بند ملک ریاض نے کر دیے یہاں پر پاکستان میں ویریا ٹاؤن کے، پھر دبئی میں جا کر وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. تو ملک ریاض نے تو عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا
عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک ریاض کو پھنسا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی نہیں چال ہے. نواز شریف کو نہیں پھنسا رہے, وہ بیسیکلی ملک ریاض کو پھنسا رہے ہیں, جنہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر جہانگیر ترین اور علیم خان اور دیگر کی طرح احسانات کیے تھے. تو وہ عمران خان صاحب اب پاؤں جل رہے ہیں, باندری کی طرح بچے نیچے دینے لگے. احسان جنہوں نے احسان کیا وہ ان کو نیچے دینے لگے. اچھا جی, جہاں تک ہمارے دور میں کابینہ کی اس حوالے سے اپنا ذمہ داری کا تعلق ہے, تو یہ رقم براہ راست NCA نے ملک ریاض فیملی کے ذریعے پاکستان منتقل کی تھی, اور ہمارا فرض صرف مخفی رکھنے کی اس معاہدے کو برقرار رکھنا تھا, اور ہم نے پاکستان کے فائدے کے لیے منظوری دی, کیونکہ اس سے پہلے پاکستان اتنی بڑی رقم نہیں آئی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رقم کوئی 2 نمبری کی رقم نہیں تھی, 2 نمبری کی نہیں تھی, تو بھائی میں نے پہلے بھی لاگ میں بھی کہا ہے, تو پھر کیوں برطانیہ والے پاگل ہو گئے تھے کہ 190 ملین پاؤنڈ اٹھا کر دے رہے تھے پاکستان کو کہ آپ لے جاؤ, آپ کے پاگل ہو گئے تھے. ظاہر ہے 2 نمبری کا پیسہ تھا, اور 2 نمبری ملک ریاض اور عمران خان نے مل کے کی تھی. نواز شریف کے اینڈ پر NCA نے ان کو کلیئر کر دیا, ان کے بچوں کو بھی, نواز شریف کو بھی, شہباز شریف کو, وہ ساری جو ہے وہ آ چکے ہوئے ڈکلیریشن NCA کے. یہ کلیئر ہے, یہ آپ پھنس گئے, کیونکہ یہ بنیادی طور پر عمران خان کے دور میں نواز شریف کو پھنسانے کے لیے NCA کو چٹھی لکھی تھی شہزاد اکبر نے کہ انویسٹیگیشن کرے, پاکستان سے پیسے لے کر گئے باہر. تو یہ وہ کیس ہے, شروع انہوں نے کروایا تھا, پھنسے ملک ریاض گئے, ملک ریاض کو بچانے کے لیے انہوں نے پیسے لے لیے, زمینیں لے لی, اور اب وہ کہہ رہے نہیں جی ہم نہیں نواز شریف یا ملک ریاض. اچھا جی, آگے چل کے اعتراف کر رہے ہیں عمران خان صاحب کرپشن کا. القادری ٹرسٹ کا اس رقم سے کوئی تعلق ہی نہیں, وہ ٹرسٹ تو اس رقم کی آمد سے 1 سال قبل قائم ہو چکا تھا. یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کسی کو بطور حکومت کسی کو فائدہ دیتے ہیں تو پہلے رشوت لیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کو نوکری دے دی, ٹھیکہ دے دیا, اب ادائیگیاں بھی کر دیں, تو اس کے بعد آپ کہیں گے جی پیسے تو پھر اگلا نہیں دیتا ہوتا. تو پیسے پہلے لیتا ہے راشی افسر, راشی حکمران. پیسے پہلے لیے عمران خان صاحب نے, اور ظاہر 1 سال پہلے پیسے لیے, باقی پھر پروسیس دوبارہ شروع ہوا. پیسوں سے مراد زمینیں پہلے الاٹ کروائیں, زمینوں پر بنوا بھی دیا القادری ٹرسٹ کے, پھر اسلامی ٹچ دے رہے ہیں کہ جی وہاں پر تو سیرت نبوی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دے کر بچوں کو جو ہے وہ علم کی شمع سے روشناس کروایا جا رہا ہے. اب جیو کی آج کی خبر ہے کہ اب تک یہ 4 سالوں میں صرف 200 بچے انرول ہوئے ہیں اس میں, اور اب وہ کیونکہ خبریں باہر آنا شروع ہوگی کہ وہاں کے پر تو یہ سارا اپنا ڈرامہ چل رہا ہے, ڈکوسلا کیا جا رہا ہے, تو اس کے بعد اب کہنا شروع ہوگی تحریک انصاف کی جی دیکھیں حکومت نے وہ خالی کروا دیا. بھئی آپ کے پاس انرولمنٹ کا کوئی نمبر ریکارڈ میں تو ہوگا کہ ہمارے پاس اتنے بچے آئے تھے. تو ظاہر ہے یہ وارداتیں اس طرح ہوتی ہیں. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں اس میں, اور کیونکہ اب تک جو انہوں نے ڈیفینس لیا تھا وہ ان کا نہیں چلا ہوگا, کل پرسوں فیصلہ آ جائے گا, پتہ نہیں کیا فیصلہ آتا ہے. ان کی اس ساری گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ خود پھنس رہے ہیں, عمران خان صاحب کو سزا ہونے جا رہی ہے. القادر سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1 روپے کا فائدہ بھی نہیں ہے. یہ ٹرسٹ شوکت خانم اور نمل کی طرز پر ایک فلاحی ادارہ ہے. اس میں آگے چل کر کہتا ہے کہ اگر یہ قائم نہیں رہے گا تو پیسہ جو ہے ڈونرز کو واپس چلا جائے گا اور ہمیں نہیں آئے گا. میں واضح کر دوں کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا, چاہے یہ جو بھی اربے استعمال کر لیں. میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں جس نے اپنے اربوں کی کرپشن کیسز معاف کروانے. میرا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے, اور میں اپنی قوم کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے عمران خان صاحب پاکستان سے باہر نہ جائے, ڈیل مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب, مذاکرات ورنہ نہ کرواتے. مذاکرات حکومت زیرو انٹرسٹڈ ہے, مذاکرات میں زیرو نہیں انٹرسٹ لے رہی حکومت. یہ بار بار درخواست لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کے لیے اب بھی اسپیکر کو انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ جو مذاکرات کی نئی تاریخ دیں جس پر کل مذاکرات ہوں گے. تو ڈیل اور کس کو کہتے ہیں, ڈیل مانگنا اور کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رہا کرو مجھے, اور کیا مطلب عدالتوں کے ذریعے رہائی کرو اور میرے مقدمات لڑنا حکومت چھوڑ دے. اور ڈیل کیا ہوتا ہے؟ پراسیکیوشن پیش ہی نہ ہو ہمارے مقدمات میں. اور ڈیل کیا ہوتی ہے؟ کل اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ڈیل مانگ رہے ہیں, نارو مانگ رہے ہیں, ہمیں تانے دیتے تھے. آگے چل کر انہوں نے ملٹری کورٹس کا ذکر کیا اپنی ٹویٹ میں. انہوں نے کہا کہ جی ہم عالمی فورمز پر جائیں گے, انسانی حقوق کی تنظیموں کو میں خود خط لکھوں گا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. اب عمران خان صاحب خود عالمی سطح پر متحرک ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. یہاں پر معاملہ اتنا ہے, یہاں پر سوال اتنا سا ہے, سادہ سا, وہ یہ کہ بھئی اعداد و شمار کے بغیر عالمی فورمز پر, چاہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں, چاہے وہ کوئی یورپین یونین ہو, چاہے امریکن کانگریس ہو,
کوئی بھی ادارے جو کام کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر اور ڈیموکریسیز کے اوپر، وہاں جب آپ جائیں گے، ہیومن رائٹ واچ میں جائیں گے، جہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر آپ نام اور فگرز کے ساتھ بات کریں گے جا کر کہ جی ہمارے اتنے لوگ لاپتہ ہیں. آپ نے کہا ہمارے ہزاروں لوگ مارے گئے 26 نومبر کو، آپ ثابت تو 13 بھی نہیں کر سکے. آپ نے کہا ہمارے ہزاروں لاپتہ ہیں، اب آپ 45 پر آئیں، اور 45 کے لیے بھی آپ ہر بار اپنے لیڈرز کو، عمران خان صاحب کہتے ہیں اس میں اڈیالہ میں ملاقاتوں میں کہ جی ان کے نام اور پتہ کر کے اور ان کی فہرستیں جاری کریں. وہ نہیں کر پا رہی پی ٹی آئی. تو عالمی فروغ پر ایسے تو نہیں جایا جائے گا، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب اپنے ایک اور محسن کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اپنا ملک ریاض اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے پینترا بدلا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. لیکن یہ جو آج ملاقات کی خبر آئی ہے جو حیدر شیرازی نے دی ہے آرمی چیف کی سے بیرسٹر گوہر کی، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پولیٹیکلی بھی اس کے کافی سارے پازیٹیو پہلو نکل سکتے ہیں، نیگیٹو بھی آ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جو رایہ مہامار کی جا رہی ہے اس حوالے سے یہ امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہے. تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.